شخص تھا، مالدار آدمی تھا، اس کے ہاتھ کا درد نہیں جاتا تھا۔ اس نے بہت خرچ کیا اپنے علاج پر۔ کسی نے اس کو کوئی روحانی علاج کی طرف بھیجا کہ آپ فلاں جگہ پر جا کر کوئی روحانی علاج کرائیں۔ تو اس نے جا کر وہاں بھی کافی وقت گزارا لیکن فرق نہیں آ رہا تھا۔ تو جو روحانی علاج کرنے والے تھے ان کو بھی بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ ان کو فرق کیوں نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے ماضی میں جھانکیں، کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا تو اس میں وہ پھٹا نا کہ تم سے علاج ہوتا نہیں ہے تو اپنی کمزوری کو مجھ پر کیوں ڈال رہے ہو۔ اور اس نے اول فول بولا اور چلا گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد حشاد بشاش کہیں جا رہا تھا تو اس کی نظر اسی وہ روحانی علاج والے بابا پر پڑی اور وہ جلدی جلدی ان کے پاس گیا اور کہا حضور پہچانا آپ نے مجھے؟ کہا کون؟ کہا میں وہی ہوں جس کا ہاتھ کا درد دور نہیں ہو رہا تھا۔ کہا ہاں بھائی آپ تو اسی ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ تو کہا حضور وہ میری غلطی تھی، میں معافی چاہ رہا تھا کہ یہ مجھے نہیں بولنا تھا، میں نے بول دیا۔ میں نے گھر جا کر آپ کی بات پر دھیان دیا کہ سوچنے میں کیا حرج ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ میرا ایک پلاٹ تھا جس میں میرا بنگلہ تھا، میرے بنگلے کے ساتھ ایک زمین تھی، وہ زمین ایک بیوہ عورت کی تھی اور میں چاہتا تھا یہ زمین میرے بنگلے کا حصہ بن جائے تاکہ میرا بنگلہ کارنر کا پلاٹ پورا بن جائے گا۔ تو میں نے اس تعلقات استعمال کر کے زمین پہ قبضہ کر لیا اور اپنا بنگلہ بنانا شروع کر دیا۔ اور ایسے میں وہ عورت آتی اور یہ ہاتھ اٹھا کر کچھ بولتی اور چلی جاتی۔ مجھے یاد آ گیا تو میں نے اس عورت کو تلاشا۔ جب پتہ چلا تو میں نے اسے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ عورت ہاتھ اٹھا کر میرے لیے بددعا کرتی تھی کہ یا اللہ جس نے میرے یتیم بچوں کے مال پر ہاتھ ڈالا ہے تو اس کا ہاتھ کسی قابل نہ چھوڑنا۔ تو اس نے اس کو پیغام دیا کہ عورت کو بولو کہ میرے لیے دعا کر دے، اور اس نے اس کو پھر معافی تلافی اور جو دینا کرنا تھا دے دلا کر اسے راضی کرنے کی کوشش کی۔ تو اس عورت نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ تو جیسے اس سے ہاتھ اٹھائے اس سے پہلے کہ اس عورت کے ہاتھ نیچے آتے اس کے ہاتھ کا درد چلا گیا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ظلم کو بھول جاتا ہے، اپنی زیادتیوں کو بھول جاتا ہے، دولت میں یا منصب یا شہرت تعلقات میں کئی چیزیں کھا جاتا ہے۔ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، بیواؤں کا مال کھا جاتے ہیں، وارثوں کا مال کھا جاتے ہیں، مگر انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم سے کیا کیا بھولے ہو گئی ہیں۔ اور اس میں سب کے لیے نصیحت ہے، خصوصاً ارباب اقتدار کے لیے بہت نصیحت ہے کہ جس کو تھوڑی افسری مل جاتی ہے، وزارت مل جاتی ہے، وہ پتہ نہیں اپنا وہ سمجھتا کیا ہے۔ اور جو یہ مظلوموں پر ظلم کی آندھیاں برساتے ہیں لیکن یہ تھوڑی مدت کے لیے جو ایسا کرتا ہے وہ بالکل یہ نہیں کہ الرٹ ہو جائے اور ماضی میں جو کچھ ظلم کیا ہو اس کی تلافی کرے، معافی کرے، کچھ بھی کرے، ورنہ بچنا نہیں ہے۔ نہ اسلحہ کام آئے گا، نہ عہدہ کام آئے گا، کسی کو کام آیا بھی نہیں نا، بڑے چلے گئے یار، بھاؤ نہیں پوچھتا۔ فقیروں کے مزار بنے ہوئے، وزیروں کو گھاس کوئی نہیں ڈالتا ان کے مزاروں پہ، یا بادشاہوں کے مزاروں پر کتے لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اب ہیں کہاں کس خیال میں؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، سب کو ڈرنا چاہیے۔ آمین آمین۔